جواب یہ ہے. اس کے بعد رفتار اور بڑی کا حرام ہے، صحیح ہے، نجس ہے، پاک ہے. سوال ہوتے رہے، جواب دیے جاتے رہے. میں کہوں گا تم سوال کرتے کرتے اگر صبح محشر بھی کر دو تو یہاں جواب دینے میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جواب دینے سے وہ عاجز ہوتے ہیں جو یہاں آ کے علم حاصل کریں، جو وہاں سے علم لے کے آئے ان کے جواب عاجز نہیں ہوتے. صلوات پر محمد وآلہ محمد. 3 دن تک سوالات کا سلسلہ چلتا رہا اور 30,000 سوال 30,000 سوال ہیں جو امام سے کیے گئے ہیں. کاش کہ ان کے جوابات تاریخ میں محفوظ رہ جاتے، مگر یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں تاریخ میں واقعات تو ملتا ہے، سوالوں کی تعداد تو ملتی ہے، مگر امام نے کیا جوابات عنایت فرمائے. حالانکہ ان میں سے بہت سی چیزیں محفوظ تھیں، مگر جب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے کتب خانے کو آگ لگائی گئی بہت سی چیزیں ضائع ہو گئی. لہذا آج ان سوالات کے جواب ہمارے پاس محفوظ نہیں. وہ سوالات محفوظ نہیں کیا کیا سوال کیے، لیکن 30,000 سوال کیے گئے، عاجز ہو گئے. آخر سب نے تسلیم کر لیا کہ واقعی طور پر یہی حقیقی وارث قرآن ہے، یہی حقیقی وارث ہے. ادھر جو دربار میں اعلان کیا تو طلب کیا گیا کہ لاؤ. ایک مرتبہ بنی عباس کے سارے بزرگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کیا غضب کر رہا ہے، کیا غضب کر رہا ہے تو اپنی بیٹی کی شادی ان سے کیے دے رہا ہے، تجھے معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بس مختصر کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو، آخری مرحلے میں آ گئی. نتیجہ کیا نکلے گا نہیں معلوم. کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی سوال نہ کرو. میں نے خوب سوچ سمجھ لیا ہے. جب لوگوں سے کچھ نہ بن پڑا تو کہا اچھا کسی استاد کو رکھ کے انہیں کچھ علم تو سکھا دے، کچھ فقہ کے مسائل معلوم ہو جائیں، کچھ دوسری چیزیں پتہ چل جائیں، تاکہ ایسا تو نہ ہو کہ دربار میں کبھی انہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے. بس ایک مرتبہ مسکرا کے مامون نے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جتنے علماء ہیں سب دربار میں جمع ہو جائیں، اس لیے کہ ایک بچے کے علم کا امتحان ہوگا، بچے کے علم کا امتحان ہوگا. چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ 900 علماء کرسی نشین دربار میں موجود تھے، جن کا سردار قاضی القضات، جس کو سب سے بڑے قاضی شہر کا درجہ دیا ہوا ہے حکومت میں، یحییٰ ابن اقسم، بوڑھا، نشے اور غرور اور علم کے نشے اور تکبر کے اندر جھومتا ہوا آیا اور کہا میرے شاگرد سوال کر لیں، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک بچے سے میں سوال کروں. بادشاہ نے کہا خاموش، حکم ہے ہمارا، پوچھو اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو. اب جو سوال کیا وہ آپ نے برابر سنا ہے. یہ سمجھ کر کہ معاملہ فقہی مسائل کا ہے، فقہ کا سوال کیا. اور فقہ میں بھی علماء یہاں تشریف فرمائے، فقہی مسائل میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والے مسائل حج کے مسائل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ نزاکتیں اور پیچیدگیاں انہی ہیں. لہذا ایک بچے کی عمر کے اعتبار سے یہ سوال کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا تھا جو سوال کیا گیا. مگر کیا سوال کیا کہ یہ بتائیے ایک شخص نے احرام میں شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا، اس کا کفارہ بتائیے. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا پہلے سوال کرنے کی تمیز تو سیکھ لو، تمہارا سوال ناقص ہے، تمہارا سوال نامکمل ہے، تمہارے سوال سے وضاحت نہیں ہو رہی. کیا مطلب؟ کہ تم نے یہ کہا کہ حالت احرام میں شکار کیا، مگر اس کی تفصیل تو بتائی ہی نہیں کہ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا. سوال کرنے والا، شکار کرنے والا عالم مسئلہ تھا یا جاہل مسئلہ تھا، وہ بالغ تھا یا بچہ تھا. سوال پرندوں کا کیا، کس کا شکار کیا؟ شکار پرندے کا کیا یا جانور کا کیا؟ ہل کا کیا، ہل میں کیا یا حرم میں کیا؟ اپنی غلطی پر نادم تھا یا اپنی غلطی پہ مصر تھا؟ کیا تھا اس کی تفصیل تو بیان کرو. یہ کہہ کے 22 شپیں امام نے بیان کر دی کہ اس ایک سوال میں 22 سوال بنتے ہیں. عزیزوں بتا دیا کہ جب تم سوال کرنا نہیں جانتے تو امت کے مسائل کا جواب کہاں سے دو؟ 22
22 شقیں بیان کر دی، اور اس کے بعد اب جو 22 شقیں بیان کی تو پورا دربار حیرت میں، سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ عزیزو بس ایک مرتبہ کہا کہ اچھا، مامون کہتا ہے پوچھو کس شق کا جواب پوچھنا ہے۔ اب خاموش ہے، نظریں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جسے بچہ سمجھ کر ایسے ہی لاپرواہی میں سوال کر لیا تھا، اس نے سر دربار حقیقت بتا دی۔ کیسے پوچھے؟ کچھ نہیں کہتا۔ ایک مرتبہ امام نے خود ہی جواب دینا شروع کیا، اور 22 شقوں میں سے ہر ایک کا جواب دیا۔ اگر بالغ ہے تو کفارہ ہوگا، اگر نابالغ ہے تو کوئی کفارہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، پورے وہ سارے جواب محفوظ ہیں۔ میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب بات مکمل ہو گئی، اب پورے دربار پر سکوت طاری ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کیا اجازت ہے کہ ایک سوال میں بھی کر لوں؟ میں کہتا ہوں کہ بوڑھا واقعی سٹھیا گیا تھا، ورنہ اتنے علم کے بعد پہلے ہی اعتراف کر لینا چاہیے تھا کہ میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں گا، جبکہ میں آپ سے ڈھنگ کا سوال بھی نہ کر سکا۔ مگر کہا جی آپ پوچھئے فضل رسول، آپ بھی سوال کیجئے۔ امام نے کہا بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اتنا بتا، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ایک عورت پر نظر پڑی، جب صبح اس پر نظر پڑی تو وہ حرام تھی، جب طلوع آفتاب کے بعد نظر پڑی تو وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، ظہر کے بعد پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، مغرب کے بعد پھر حلال ہو گئی، اس کے بعد نصف شب میں پھر حرام ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے پھر حلال ہو گئی۔ یہ کیسا سوال؟ ایک عورت کبھی حرام کبھی حلال، اب سر جھکائے ہوئے بیٹھا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ حرام و حلال کے مسائل کو وہ کہاں سے بتائیں کہ جن کی پوری زندگی دسترخوانوں کی حرام غذا کھاتے ہوئے گزری ہو، کہاں سے جواب دیں؟ خاموش۔ ایک مرتبہ جب کافی دیر گزر گئی، سکوت، دیکھیے وہ سوال کر رہے تھے تو جلدی کرتے تھے، امام نے سوال کیا جلدی نہیں کی، وقت لے لو، سوچ لو، اس لیے کہ امام کو معلوم ہے کتنا ہی وقت لے لیں یہ کہاں سے جواب دیں گے، کیا کوئی جلدی نہیں، غور کر لو۔ آخر مامون نے خود کہا فرزند رسول یہ کیا جواب دے گا، آپ ہی اس کا جواب بھی عنایت فرمائیے۔ اب امام نے جواب عنایت فرمایا کہ سنو، صبح ایک شخص جب اپنے گھر سے نکلا تو ایک عورت کو اس کی نظر پڑی جو کسی دوسرے کی کنیز تھی، چونکہ دوسرے کی کنیز تھی لہذا اس پر حرام تھی، اس نے اسے خرید لیا، یہ اس پر حلال ہو گئی، اس کے بعد آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی، نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی، اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اس نے اس کے لیے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی، تیری پشت میری ماں جیسی، پھر حرام ہو گئی، اس کے بعد کفارہ دے دیا پھر حلال ہو گئی، کہ رات کو طلاق دے دی پھر حلال ہو گئی، صبح کو رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ تو علم ہے جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد قدم قدم کے اوپر مسائل کا حل بھی کر رہے ہیں، پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں، اور چاہنے والوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں۔ مگر میں نے عرض کیا یہ ام الفضل جو جاسوس بن کے دشمن کی آئی، اس کے بعد اس نے مولا کی زندگی، الزامات ہیں، تہمتیں ہیں، شکایتیں ہیں، بار بار شکایتیں لکھ کر بھیجتی ہے، باپ کو شکایت، بھائی کو شکایت، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ غصے کے عالم میں رات کو نشے میں تلوار لے کے آیا اور امام کے اوپر حملہ کر دیا، اپنی دانست میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتل کر دیا، خون بہ رہا ہے ہر طرف، اور اس کے بعد گیا جا کے بڑا گھبرایا کہ میں نے امام کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ لیکن رات کی صبح آئی تو اس کے غلام نے آ کے اطلاع دی کہ تو نے کسے قتل کیا، امام تو صحیح و سالم ہے۔ کہا اس کمرے میں جا کے دیکھو، کمرے میں جا کے دیکھا تو ایک جانور ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ پر کیا رات میں اس نے حملہ نہیں کیا تھا، تلوار نہیں چلائی تھی؟ اس وقت امام نے کہا ہاں وہ ہماری جدہ ماجدہ کی دی ہوئی دعا تھی جس کے نتیجے میں ہم اس سے محفوظ رہے، اسی لیے کہا گیا وہ دعائیں ہر وقت انہیں اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس دعا کو تعویذ بنا کے اپنے ساتھ رکھا۔ اس سے پہلے امام
کاظم کی زندگی میں بھی ایسے موقع آ چکے ہیں، ان کی بھی اپنی دعائیں موجود ہیں کہ انہیں تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھا۔ تو عزیزو یہ ہے وہ سیرت، اور یہ ہے کچھ گوشے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مگر کہاں دشمن برداشت کر سکتا ہے ایسی ہستیوں کو کہ جن کا پوری زندگی جن کی فیض پہنچاتے ہوئے گزری ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی فیض پہنچایا ہے، انہی کے لوگ دشمن ہو گئے۔ باوجود اس کے کہ فدق لوٹا دیا تھا، باوجود اس کے کہ دوسری مرتبہ اس سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں کا فدق لوٹا دیا جائے، پھر اس کے بعد جو حاکم آیا اس نے واپس قبضہ لے لیا، پھر اس کا دور آیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہیں، پھر فدق کی پراپرٹی کو واپس کر دیا، اس کے بعد پھر ظالم آئے، پھر قبضہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بھی ایک پوری بحث ہے کہ امام نے کیوں قبول کر لیا، پھر کیوں اس کے بعد میں جانے دیا، مولا جب آئے تو مولا نے کیوں نہیں قبضہ لے لیا، یہ پورا ایک سلسلہ چالیں ہیں یہ حکومتوں کے قدم قدم کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جس کے لیے آج تک یہ مشہور ہو گیا کہ یہ واقعی طور پر مخلص تھے اہل بیت کے۔ مگر کیسے مخلص تھے؟ جنہیں مخلص بتایا جا رہا ہے ان کے خلوص کو دیکھنا ہے تو امام رضا کی زندگی کے آخری دن دیکھیے کیسے میرے امام کو لایا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب امام کو لے کے چلے ہیں مدینے سے تو عالم کیا تھا کہ امام مڑ مڑ کے روزے کو دیکھ رہے تھے، رخصت ہو کے آ جاتے اور پھر یا جدہ کہتے ہوئے پھر روزہ رسول پہ چلے جاتے، جنت البقیع میں جاتے، زیارت کر کے واپس آتے اور پھر دوبارہ رخصت ہونے کے لیے 7 مرتبہ امام رخصت ہوئے اور پھر اس کے بعد واپس گئے۔ یہاں تک کہ روایت کی لفظیں کہ جب امام رخصت ہو رہے تھے تو کسی نے دیکھا 2.5 برس کا 2 برس کا بچہ یعنی امام محمد تقی وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے اپنے سر پہ خاک ڈال رہے ہیں، اپنے سر پہ خاک ڈال رہے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کیوں اپنے سر پہ خاک ڈال رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میری یتیمی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے میرا بابا اب پلٹ کے نہ آئے گا۔ عزادارو بس سنیے گا امام جو رخصت ہوئے کس سے رخصت ہوئے اور کیسے کیسے عرض کر چکا ہوں کہ کثیر اولاد تھے امام موسیٰ کاظم، 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں، انہی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ جنہیں آپ جانتے ہیں معصومہ قم کے لقب سے، کہ جو امام سے اتنی چھوٹی ہیں، جو فرق لکھا ہوا ہے کہیں کہیں تقریباً 20 سال سن میں امام سے کم ہے، لہذا امام نے اپنی بیٹی کی طرح بہن کو پالا ہے، بیٹی کی طرح پالا ہے۔ ارے جب امام رخصت ہوئے تو اس بہن کا عالم یہ تھا کہ تڑپ تڑپ کے بھائی سے لکھتی جاتی تھی اے بھیا اے مہجائے، اس لیے کہ بہن کو معلوم تھا بچپن کا واقعہ، اس سے کچھ زمانے پہلے کا میں آپ کو سنا چکا ہوں مصائب کے مرحلوں میں کہ جب آنے والا آیا اور امام کے شان میں مرثیہ کہہ کے لایا تو مرثیہ سننے کے بعد کا اس میں ایک شعر کا اضافہ کر لے۔ مرثیہ یہ تھا کہ فاطمہ آپ کی مظلومیت کہ آپ کی اولاد دنیا میں بکھر گئی، کوئی مدینے کے اندر ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، سارے اشعار پڑھے، امام نے کہا ایک شعر کا اضافہ کر لے کہ کوئی سب سے دور زمین توس پہ سویا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے شاعر نے کہا مولا کون ہے توس پر؟ میں تو آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا وہ میں ہوں جو غریب الغربا ہوں، وہ میں ہوں جس کی قبر توس پہ بنے گی، اس کا روزہ توس میں بنے گا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ واقعی غریب الغربا ہیں، وطن سے بہت دور زمین توس پر، مگر مولا وقت شہادت بڑی تکلیف اٹھائی، تڑپتے رہے زہر کے اثر کے نتیجے میں، مگر اے مولا پھر بھی یہ پریشانی تو نہیں تھی کہ کوئی بہن کے سر سے چادر لے لے گا، مولا یہ غم تو نہیں تھا جاتے وقت کہ کوئی بچی کو تماچے مارے گا، مگر ہائے غریب الغربا کربلا کا غریب زہرا کہ جسے وقت آخر جب زینب پر نظر پڑتی ہے خیال آتا ہے میرے بعد بازو بندھیں گے، میرے بعد چادر لٹے گی، جب سغرا جب بیٹیوں پر نظر پڑتی ہے خیال آتا ہے بازوؤں میں رسی بندھے گی، جب سکینہ پر نظر پڑی خیال آیا میرے بعد باپ کا سینہ نہ ملے گا، تماچے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے جب سکینہ نے کہا بابا میں روک بھی نہیں مگر ایک مرتبہ اور مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیجئے،
تو حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے اور سکینہ کو سینے پہ لٹایا. معلوم ہے اس کے بعد اسے سونا نصیب نہ ہوگا. ہاں زادارو بس میں نے ختم کی گفتگو، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ جب بہن سے بھائی کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو روایتوں میں ہے کہ بہن بھائی سے ملنے کے لیے نکل پڑی، سفر اختیار کیا. بھیا مجھ سے تیرا فراق برداشت نہیں ہوتا. اب یہاں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امام کی زندگی میں پہنچ گئی اور امام کے بعد امام کی زندگی میں شہادت ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بہن نکلی اور سفر اختیار کیا، اب جو قم میں پہنچی تو دیکھا ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، سیاہ جھنڈے ہیں، سیاہ لباس لوگوں نے پہنا ہوا ہے. سوال کیا کہ یہ شہر کس کے غم میں سیاہ لباس پہنے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ظالم کے شہر سے امام رضا کی شہادت ہو گئی. بھائی اتنا سننا تھا، بہن کو کشا گیا اور اس کے بعد پھر آنکھ نہ کھلی. ایک مرتبہ افاقہ ہوا مگر اسی غم میں بہن دنیا سے چلی گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے معصومہ حکم، آپ نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تھی، برداشت نہ ہوئی، مگر ہائے آپ کی دادی زینب جس نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا. عزاداروں جب عمر سعد کو مختار کے سامنے پیش کیا تو مختار نے پوچھا تجھے کبھی کربلا میں رحم آیا؟ کہا ایک موقع تھا. کہ کون سا موقع تھا؟ کہ شمر سینے پہ سوار تھا، سید کی زلفوں کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، کن خنجر گلے پہ تھا اور 70 قدم کے فاصلے پر علی کی بیٹی کبھی دائیں سے بائیں جاتی، کبھی بائیں سے دائیں آتی، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی واہ غربتا، ہائے غربت، اے پسر صاحب میری اماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، میرا بھائی 3 شبوں کا پیاسا ہے. عزاداروں اب جو امام کے کانوں میں آواز آئی، آنکھوں سے اشارہ کیا. عجیب فقرہ ہے، عجیب فقرہ ہے کہ شمر امام کے جسم سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ اب امام کے اندر بولنے کی طاقت نہ تھی. بھائی اشارہ کیا زینب واپس پلٹ جاؤ. ادھر تو زینب واپس پلٹی، ادھر شمر نے ضربتیں لگانا شروع کی. جب کند خنجر گلے پہ نہ چو سکا تو ضربتیں خنجر کو کھلاڑی کی طرح مارا. 16 ضربیں لگی، سید کا سر جدا ہوا. ادھر زینب نے خیمے میں کہا اے سید سجاد، عجیب فضا ہے، فرات کا پانی اچل رہا تھا، سیاہ آندیاں چل رہی تھی، منادی کی ندا آ رہی تھی، حسین مار ڈالے گئے. اے سجاد ذرا اٹھو، اپنے بابا کی خبر لو. کب بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو پردہ اٹھا نو کے نیزہ پہ سر حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں بابا مارے گئے، دنیا پنجتن سے خالی. واہ غربت، واہ مصیبت. بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان مال ستابروں کی حفاظت فرما. اے معبود، اے مالک، ہمارے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. معبود ہمیں جن معصومین کی سیرت کا تذکرہ ہے ان کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما. جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. بار الہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تمام مومنین و مومنات کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے. تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے انصار و ایمان میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے والدین، بانی مجلس کے جملہ مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور کل مومنین و مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو حساب فرما. فاتحہ بنظر شہداء کربلا و اسیران کربلا.
حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر عابد علی ابن میر کاظم علی اور مرحوم میر صابر حسین موسوی ابن میر باقر حسین موسوی کی ارواح کو ایصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات محمد۔ سامعین محترم، دا لائف ہسٹری آف انفیلیبلز کے عنوان سے ہم فکر و بحث کے 90 مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج کے بعد ایک تقریر ہمارے پاس باقی رہ جائے گی اور ابھی 3 معصومین کا تذکرہ باقی ہے۔ لہذا کل ہی کی رفتار سے بڑھتے ہوئے اور ان مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دامن وقت کوتاہ ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، آج کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 2 معصومین کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں تاکہ کل کے لیے کچھ سہولت ہو جائے اور کل اس سلسلہ رشد و ہدایت کی آخری کڑی زمانے کے امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی شریف کی سیرت طیبہ سے کچھ گوشے پیش کیے جا سکیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل تک عرض کیا کہ ہر امام کے لیے دور بہت مشکلات کا دور ہے، اس لیے کہ جو پچھلے امام نے کام چھوڑا ہے اس ذمہ داری کو لے کے بھی آگے بڑھنا ہے، اس کام کو بھی مکمل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمانے کے نئے نئے مظالم کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ہر دور کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ چہرے بدلے، زمانے بدلے، حکمرانوں کا نام بدلے، مگر ان کا انداز نہیں بدلا۔ وہی ظلم و ستم رہا، وہی سیاستیں رہیں، وہی اہل بیت سے دنیا کو منحرف کرنے کی سازشیں، اور وہی مسلسل کوشش کہ کسی طرح
حقیقی وارثین دین و اسلام کو، دین و مذہب کو، اور حقیقی وارثین حکومت کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا جا سکے، ان کو نظر بند کیا جائے، انہیں قید میں رکھا جائے، تاکہ لوگوں کی توجہ ہی نہ ہو سکے کہ واقعی طور پر اس خلافت کا وارث کون ہے۔ چنانچہ وہی مخالفت کا سیلاب ہے جو بڑھتا ہوا 10ویں امام تک اور پھر ان سے آگے 11ویں امام تک آیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہی مخالفت کا اور عداوت کا سیلاب ہے جس کا آج تک سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ آج تک وہی دشمنیاں ہیں جو نکالی جا رہی ہیں۔ اس میں خاص طور پر اگر 10ویں امام کی سیرت طیبہ کو آپ ملاحظہ کریں تو ان کے سامنے وہ ساری پرانی باتیں تو ہیں ہی، تلوار کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی مگر حکومت ناکام رہی، اس لیے کہ دیکھ لیا ان کا خون بہا بھی دیا جائے تو ان کا جسم زخمی ہوتا ہے، ان کے وجود سے ہم دنیا کو خالی بھی کر دیں تب بھی ان کی یاد اور ان کی تعلیمات دنیا میں عام ہو کے رہتے ہیں۔ لہذا تلوار سے ناکام ہو گئے، زہر دے کے ناکام ہو گئے، قید خانوں میں رکھ کے ناکام ہو گئے، دنیا کے کن نگاہوں سے ان کی سیرتوں کو چھپانے میں ناکام ہو گئے، تو اب پھر نئے انداز بدلے اور اب حکومتوں کی گھبراہٹ اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی وہ حدیث تواتر کے ساتھ سارے حکمرانوں کے سامنے ہے کہ جس میں نبی نے فرما دیا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تب بساط ظلم کو پلٹ کے رکھ دے گا، تب اس دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ لہذا ہر ایک کو خطرہ ہے کہ اب تک تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن 12ویں کے لیے چونکہ حضور کا یہ فرمانا ہے، لہذا اس کے آگے ہماری ایک نہ چل سکے گی اور وہ ہمارے اس سلسلہ ظلم کو ختم کر کے رہے گا۔ چنانچہ 10ویں امام ہی سے یہ کوشش شروع ہو گئی کہ کسی طرح وہ 12واں دنیا میں آنے ہی نہ پائے، بالکل وہی کوشش کہ جو فرعون نے اپنے دور میں حضرت موسیٰ کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے کی تھی کہ 70,000 بچے قتل ہو جائیں مگر ہادی برحق دنیا میں نہ آنے پائے۔ مگر یاد رکھیے کہ جب اس دور کا فرعون اس دور کے موسیٰ کو نہ روک سکا تو پھر یہ مل کے فخر موسیٰ کو کیا روک سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ عزیزان گرامی جو خاص سازشیں ہوئیں میں انہی کی طرف اشارہ کر سکوں گا وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ سازش ہوئی کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جو چیز ہمارے ظلم و ستم کے باوجود لوگوں کو اہل بیت کے در کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے ان کا علم و فضل، اور یہ علم و فضل ان کا دنیا جانتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ ودیت کیا ہوا، یہ وہاں کے نمائندے ہیں، لہذا علم بھی وہاں سے لے کے آئے ہیں، شرف بھی وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ تو اب یہاں کوشش یہ کی گئی، اس کا ذرا اندازہ کریں اس سازش کا آپ کہ کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ ظاہر کیا جائے کہ 10ویں امام کے پاس جو علم ہے وہ علم ان کا ذاتی علم نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قبلہ بھی تشریف لے آئے اور آسان ہو گئے مرحلے، اب میں جلدی جلدی گزر جاؤں گا ان باتوں سے، اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو باتیں تشنا رہ جائیں تو پھر جو علماء ہمارے درمیان مقامی طور پر موجود ہیں ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے، ان سے کسب فیض کرنا یہ نوجوانوں کا فریضہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے جو برکتیں اس کی ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی یہ دور جو آیا تو اس میں پہلی کوشش اور پہلی سازش یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ چکی ہے کہ ہم نے انہیں قید کیا مگر ناکام ہوئے، قتل کیا ناکام ہوئے، زہر دیا ناکام ہوئے، یہاں تک کہ حکومت کو ان کی طرف مائل کر کے ان سے منسوب کر کے یہ کوشش کی کہ دولت کے ذریعے سے انہیں جھکایا جا سکے، مگر وہاں بھی ناکام ہو گئے۔
حد یہ ہے کہ کم سنی میں ایک 7 سے 9 برس کا بچہ اگر امامت کے منصب کو سنبھالتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی جاہ و جلال ہے، وہی ہیبت ہے، وہی علم ہے اور وہی اس کا انداز ہے۔ تو نہ کم سنی میں ہم انہیں مجبور کر سکے اور نہ حکومت ان کے سامنے ڈال کے انہیں مجبور کر سکے۔ تو اب کوشش یہ ہے کہ ہر چیز پر جو چیز سبقت لے جاتی ہے وہ ہے ان کا علم، لہذا ان کے علم سے دنیا کو دور کیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ علم ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ذرا دیکھیے کیا سازش ہوئی دور امام میں کہ حکم حاکم یہ ہے کہ اس دور کا ایک مشہور عالم اور ادیب جنید بغدادی، حکم یہ دیا گیا کہ آپ کو اس کے سامنے زانو ادب طے کرنا پڑے گا، یعنی اس کا شاگرد بننا پڑے گا، اور اگر یہ شاگردی نہ اختیار کی تو ہم بنی فاطمہ میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑیں گے، ہڈیوں تک کا پتہ نہ چلے گا، ایسا ظلم و ستم کریں گے کہ کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ اب عزیزان گرامی کتنی ذمہ داری ہے امام پر کہ منصب امامت کے فیوز سے بھی دنیا فیضیاب ہوتی رہے، بزرگوں کا ورثہ بھی آگے بڑھے، علم کا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ بھی رکنے نہ پائے، اور اس ستم اور ظلم سے بھی اہل خاندان کو بچا لیا جائے۔ لہذا امام خاموش رہے اور امام نے سکوت اختیار کیا۔ مشہور کر دیا گیا کہ جنید امام کو تعلیم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے ان کا استاد قرار پایا ہے، وہ انہی کے ساتھ رہے گا اور انہیں علم سکھائے گا۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا جھک رہی ہے دروازے پر، اس کو بھی ان کی ذات سے الگ کر دیا جائے، اور کل جب ان کا علم دنیا کے سامنے ظاہر ہو تو ہم یہ کہیں کہ یہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے، یہ تو جنید کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ تو اس سے کسب فیض کر کے یہ اس علم کا اظہار کر رہے ہیں اور مسائل کا حل کر رہے ہیں۔ مگر عزیز و امام کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ کب کس طریقے سے عداوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، لہذا امام نے خاموشی اختیار کی اور سب سے کہا کہ چپ رہو، خاموش رہو، اس لیے کہ ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ اس انداز سے کیا جائے۔ لہذا جنید مستقل امام کے ساتھ، اور دنیا یہ سمجھ رہی کہ تربیت دے رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا اور کہاں 10 برس سے بھی کم سن کا ایک بچہ، دنیا سمجھ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرا، سب یہی سمجھ رہے ہیں۔ ایک دن جب بھری ہوئی محفل تھی اور تمام علماء اور فضلاء موجود تھے، معززین موجود تھے، اس وقت کسی نے ان سب پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہیں بھی پتا چل جائے کہ یہ استاد ہیں، سوال کر لیا کہ آپ کے اس شاگرد کا کیا حال ہے جس کا نام علی نقی ہے۔ امام کا نام وہی جو آپ کے جد بزرگوار کا نام ہے علی، مشہور لقب نقی، ہادی، عسکری، اور اس کے علاوہ ایک لقب وہ تھا کہ جس کو امام نے منع فرمایا کہ اسے نہ لیا جائے، چھپایا جائے، وہ آپ کا لقب ہے متوکل۔ متوکل کیوں آپ نے چھپایا؟ اس لیے کہ آپ کے دور کا ظالم بادشاہ، ظالم حاکم متوکل ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں امام کی خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس کی برائیوں کو امام کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس لیے کہ قلم ان کے ہاتھ میں ہے، راوی ان کے ہیں، ضمیر بکے ہیں، ایمان بکے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا امام نے منع فرما دیا کہ میرا یہ لقب نہ لیا جائے، یہ چھپایا گیا اسے۔ تو عزیزو سوال کیا جا رہا ہے بھری ہوئی بزم میں، جب یہ سوال کیا گیا تو اب اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا سنو میں تم سب کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اور یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے سکھا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس 80 سال کے سن میں اس بچے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کہا بخدا واللہ میں تمہارے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اسے کیا سکھاؤں گا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہا جن آیتوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میرا ذہن روشن ہو گیا، اس نے مجھے واقعی طور پہ علم سکھایا ہے، اور مجھے کوئی بات یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اس بزرگی میں بھی اس کا شاگرد ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا اس کی شاگردی پہ فخر کرتا رہوں گا۔ سازشیں کرنا حکومت کا کام ہے، لیکن کیا اللہ کے نمائندے ہیں، خود بخود اعتراف کرنے پر دنیا مجبور ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو یہ سازش تو ناکام ہو گئی، اب ایک دوسری سازش ہوئی۔ وہ سازش کیا ہوئی وہ بھی سنیے، شروع ہی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں مجھے زیادہ رکنا نہ پڑے، اس لیے کہ عرض کر چکا 2 معصومین کا تعارف کرانا ہے۔ ان میں سے پہلے معصوم ہمارے 10ویں امام، کہ جن کی زندگی بڑی مسلسل آپ دیکھتے چلیں کیسی کشمکش میں گزرنے والی زندگی ہے، کیسے آدھی سے زیادہ زندگی تو قید خانے میں گزری ہے، نظر بندیاں رہی، قید رہے، اور اس کے ساتھ حکومت کی سختی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نسل سے وہ وارث دنیا میں آ جائے جو بساط ظلم کو الٹ کے رکھ دے۔ اس کے لیے کیا کیا مظالم ہے وہ اور زیادہ ظاہر ہوں گے ابھی آگے چل کے، جب 11ویں امام کی سیرت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ والد دنیا جانتی ہے، تعارف کی ضرورت نہیں، کل کچھ ذکر ہو چکا۔ والدہ ماجدہ آپ کی وہ خاتون، میں نام سے متعارف کرا دوں، زیادہ گہرائی میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ میں عرض کر چکا کل آپ کی خدمت میں کہ امہات الائمہ کا تعارف، ان کا مکمل پس منظر بیان کرنا وہ خود میں ایک موضوع ہے، اور اس کے لیے خود باقاعدہ کئی مجالس کی ضرورت ہے۔ لہذا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کی والدہ، ان کا نام بعض روایات میں ملا سیدہ اور بعض روایات میں ملا سمانہ مغربیہ، یہ 2 نام ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ کے ہیں۔ علم و فضل اور تقوی کے اعتبار سے معصومین کی روایات موجود ہیں کہ ان کے دور میں ان سے بہتر کوئی علم و فضل میں نہیں تھا عزیزو۔ اور اس کے بعد جب ذرا سا ہم آگے بڑھیں گے تو وہ بھی تذکرہ یہیں پہ کر لیں۔ 11ویں امام ہمارے، ان کی والدہ ماجدہ، ان کا نام ہے حدیثہ خاتون، اور بعض روایات نے دوسرا نام بھی ایک ذکر کیا ہے، وہ ہے سلیل خاتون۔ یہ دونوں نام ان بی بی کے ہیں، اور یہ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی ان بی بی کے لیے، حدیثہ خاتون کے لیے ایک جملہ ملتا ہے روایات میں کہ ان کی پوری زندگی ایسے گزری ہے کہ پورے سال تقریباً روزہ رکھتی تھی، پورا سال جس کا روزے میں گزرتا ہو عبادتوں کے اندر۔ کیا دیکھیں، کوئی نہ کوئی شرف ہے کہ جس کی وجہ سے، کردار ہے، عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا کہ وقت کے امام کی والدہ ہونا قرار پایا۔ تو اب ذرا سے یہاں سے دیکھیں اب دوسری سازش کیا ہوئی۔ دوسری سازش عزیز ہوئی، ایک صلوات صلی اللہ علیہ وسلم مل کے تو میں عرض کرتا ہوں۔ وہ سازش جو اس سے پہلے صرف 7ویں امام کے دور میں ہوئی، جس کو بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں تھا اور مشہور واقعہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا اسے کہ آپ اسے سنتے رہتے ہیں، مگر اشارہ کر دوں یہاں پہ ذرا سا تاکہ واضح ہو جائے آپ کے سامنے کہ وہ سازش دہرائی کیسے جا رہی ہے۔ کون سی سازش ہوئی تھی 7ویں امام کے دور میں؟ سازش ہوئی کہ جب امام قید میں تھے تو آپ نے سنا ہے کہ ایک فاحشہ کو قید خانے میں بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے الزام لگایا جا سکے جو اس سے پہلے کبھی نہیں لگا، معصوم کی سیرت پر الزام لگ سکے، معصوم کے کردار کو داغدار کیا جا سکے، وہ آگے جو بھی بیان دے اس بیان کی تشہیر کی جائے کہ دیکھو امام کو تم بڑا صاحب کردار سمجھتے ہو، مگر ایک عورت کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا۔ لیکن اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا نکلا کہ جب حاکم وقت دیکھتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، ہم نے تو کہا تھا جاتے ہی شور مچانے لگنا اور تمہارے شور پر جمع ہو جائیں گے سب اور اس کے بعد تحریر میں چیزیں آ جائیں گی، مگر یہ ابھی تک باہر نہیں آتی، تو کہا جا کے دیکھیں۔ اب جو جا کے دیکھا تو منظر یہ تھا کہ ایک طرف امام سجدے میں تھے، ایک طرف وہ عورت سجدے میں تھے، اور جب اسے کھینچ کے بالوں سے لایا گیا اور کہا گیا اس لیے تجھے یہاں لایا گیا تھا، تو اس نے کہا بادشاہ یقین کر میں توبہ کر چکی ہوں اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی لذت، اتنا لطف کبھی نہیں پایا کہ جتنا آج اس ایک سجدے میں مزہ آیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم۔
تو عزیزان گرامی، یہ وہ امتحان، وہ آزمائش ہے جو حضرت یوسف کی ہوئی، اس کے بعد امام کی ہوئی، اور اب وہی سلسلہ ادھر بھی چلا ہے۔ یہاں اسی خانوادے کے اندر، بنی فاطمہ کے اندر ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے موسیٰ۔ یہ بڑا رنگین مزاج ہے، رنگین مزاج، بہت ساری باتیں بات بس پہنچ جاتی ہے، اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام رضا کے بعد کو چونکہ ابتر کہتے تھے، تانے دیتے تھے، لہذا امام رضا کے بعد اس خان یہ اتنا نام بڑھا، اتنی بات چلی کہ اب ہر ایک کو ابن الرضا کہا جانے لگا۔ لہذا 10ویں امام کا ایک لقب ابن الرضا بھی ہے، 11ویں امام کا ایک لقب ابن الرضا بھی ہے، اور اس خانوادے میں جو بھی اس نسل سے ہوتا تھا اس کو ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ لہذا اب حاکم نے کوشش یہ کی کہ اس بدکردار شخص کو مدینے سے بغداد لایا جائے اور مشہور کر دیا جائے کہ دیکھو ابن الرضا کا کردار دیکھو۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ کردار تو اس کا ہے، لیکن چونکہ سب ابن الرضا کہے جاتے ہیں، لہذا اس کی بری باتوں کو ہم منسوب کر دیں گے امام معصوم کی طرف۔ یہ کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہاتھ آئی، اور اس شخص کو جسے لانا چاہتے ہیں اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ وہ زندہ ہی نہ رہ سکا کہ یہ اس کے اندر کامیاب ہوتا، مگر یہ سازش۔ اب ادھر اگر آپ دیکھیں تو ظلم کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ جو چل رہا تھا یہ پہنچ گیا متوکل تک، اور متوکل مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے، آپ صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک خطبہ ہے مولا کا جس کے اندر انہوں نے اپنے بعد کے فاسق و فاجر حکمرانوں کا تعارف کرایا، اور اس کے اندر 2 الفاظ ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس ملعون کا کردار کیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا عاشرہم اکفرہم، کہ ان میں کا 10واں سب سے بڑا کافر ہوگا۔ چنانچہ متوکل عباسی، کیا اس کے مظالم اور کتنے مظالم اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں؟ بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ اس شخص کا عالم یہ تھا۔ پہلے میں عرض کر دوں کہ کیسا ظالم شخص ہے، کہ غیروں کی بات جانے دیجئے، جب اپنے دربار میں آتا تھا، اپنے درباریوں کو کے سامنے، ظاہر ہے کہ اس کے دربار میں جو بیٹھے ہیں وہ اسی کے غلام ہیں، وہ اسی کے کارندے ہیں، وہ اسی کے چاہنے والے ہیں، اسی کی سیاست پہ عمل کرنے والے ہیں، مگر ان کے لیے بھی اس کا عالم یہ تھا کہ جب آتا تھا تو اپنے ساتھ ایک ہانڈی لے کے آتا تھا جس کے اندر انتہائی زہریلے بچھو ہوتے تھے، اور خود تو محفوظ مقام پہ بیٹھ جاتا تھا، محفوظ مقام پہ بیٹھ کے حکم دیتا تھا کہ ان بچھوؤں کو الٹ دیا جائے دربار میں۔ دربار میں وہ الٹ گئے، اب وہ ادھر ادھر دوڑ رہے، اور حکم تھا ہر ایک کو خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اگر کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو گردن مار دی جائے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ جاتے تھے درباریوں کو ڈنک مارتے تھے، اور یہ قہقہے لگاتا تھا انہیں تڑپتا ہوا دیکھ کر، جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ کبھی سانپ لے کے آتا تھا اپنے ساتھ زہریلے، اور ان سانپوں کو لا کے دربار میں چھوڑ دیتا تھا، اور جب سانپ کسی کو ڈستا تھا تو جب وہ تڑپتا تھا تو اس کے تڑپنے سے اسے مزہ ملتا تھا، اور جب بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا تھا تب اس کے پاس اس کا علاج موجود تھا، زہر مہرہ کے ذریعے اس کا علاج کر کے اس زہر کے اثر کو زائل کر دیتا تھا۔ یعنی جسے مزہ ملتا ہے، جسے لطف ملتا ہے، اب اندازہ کرنا عزیزو کہ جسے اپنوں کو تکلیف دینے میں اتنا مزہ ملتا ہوگا، وہ جن سے دشمنی رکھتا ہو اور جن کا بغض و عداوت اس کی نسوں میں خون کی جگہ دوڑ رہا ہو، ان سے دشمنی کا کیا عالم ہے، کیسی عداوت ہوگی جو اس نے کی ہوگی۔ چنانچہ اس نے جو جو ظلم کیے ہیں اس کی فہرست تو بڑی طویل ہے، میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے یہ چاہا کہ نام حسین دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ یہ اس کے سیرت میں آپ کو جملہ نظر آئے گا کہ یہ کہتا ہوا نظر آیا، خود اعتراف کرتا ہوا کہ میں نہ ہوا کربلا میں یزید کی جگہ، اگر میں ہوتا تو یزید نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی کبھی نہ کرتا۔ کیا غلطی؟ کہ بھائی کو قتل کر کے بہن کو زندہ چھوڑ دیا، میں ہوتا تو بھائی کے ساتھ بہن کو بھی ذبح کر دیتا تاکہ یہ پیغام آگے جانے ہی نہ پائے۔ اب اندازہ لگائیے کیا دشمنی، کیا عداوت اور کیا مزاج کی سختی ہے کہ جو دوستوں کے ساتھ یہ عالم کر رہا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا کرے گا، اور جس کے اندر دشمنی بھی اتنی بھری ہوئی ہو کہ وہ یزید سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کے ظلم کرنا چاہتا ہے۔
اندازہ کریں۔ چنانچہ جب اسے معلوم ہوا کہ زائرین، اچھا یہ وہ دور ہے کہ آپ دیکھیں گے خلاف معمول کے جس میں امام ترغیب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جاؤ ہمارے جد کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤ، جاؤ کربلا زیارت کرنے کے لیے جاؤ۔ چنانچہ اسے جب معلوم ہوا تو اس نے کہا کوئی کربلا نہیں جائے گا، زیارت کے اوپر پابندی لگائی اور شرط یہ لگائی کہ اگر کوئی جانا چاہے گا تو اسے اپنا ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہم کیا عزاداری کی خدمت کریں گے اور ہم کیا پیغام حسین کو آگے بڑھائیں گے۔ لاکھوں سلام ہے ان بزرگوں پر کہ لکھا ہوا یہ ہے کہ جب اس نے یہ اعلان کیا تو زائرین کی تعداد 2 گنا ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جب دگنی تعداد ہو گئی یہ اطلاع ملی تو کہا کہ اب کوئی نہیں آ سکے گا اس وقت تک جب تک ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ نہ دیا جائے۔ مگر ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا قلم میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تاریخ کیسے لکھی گئی یہ آپ بھی جانتے ہیں، مگر مادر معلومات ہوتی ہے تاریخ۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے جیسے اس کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ آنے والے آگے کہتے ہیں تو سمجھتا تھا اس اعلان کے بعد لوگ رک جائیں گے، اب تو پہلے سے بھی زیادہ لوگ نکل پڑے، اور جوانوں کی بات کیا ہے، بوڑھے آ رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں کاٹ لو ایک ہاتھ اور ایک پیر، مگر تم ہمیں روک نہیں سکتے آقا کی زیارت سے۔ اب دیکھیں اندازہ کر۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اب یاد رکھو 2 اگر آئیں گے تو ایک کو زیارت پہ جانے دیا جائے گا اور ایک کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک زائر جانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ ایک فدیہ لے کے آئے، ایک کو لے کے آئے جسے قتل ہونا منظور ہو۔ اور عزیزوں میں یہی کہتا ہوں کہ لاکھ سلام ان پر کہ روایت کے فقرے یہ ہے، میں نے جو دیکھا کہ جب 2 آتے تھے تو ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے تم چلے جاؤ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ جب آقا کے روزے پہ پہنچو تو خود سے پہلے میرا سلام پہنچانا، میرا سلام پہنچانا، اس لیے کہ میری قربانی کی وجہ سے تم جا رہے ہیں۔ اب جو یہ کیفیت دیکھی، یہ عالم دیکھا، نام حسین پہ تو پہلی پابندی لگا چکا ہے، کوئی نام حسین نہ لے، کوئی ذکر حسین نہ کرے، کہیں نام نہ لیا جائے۔ اب زائرین کا نہیں رک رہے تو پھر آخر میں کہا اب کسی قیمت پر نہیں جانے دیا جائے گا، اور پھر اس نے ترکیب یہ نکالی کہ اس نشان ہی کو کیوں نہ مٹا دیا جائے تاکہ جانے والے جانے کی تمنا ہی نہ رکھیں۔ چنانچہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا کیا اس نے عمل کی۔ 3 چیزیں، پہلے ہل چلانے کی کوشش کی روزہ اقدس پر، مگر جب بھی ہل چلانے کی کوشش کی گئی تو بیل اس جگہ جا کر رک جاتے تھے، جانور وہاں جا کر رک جاتے تھے، کتنا ہی ظلم کیا جائے مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ جانور پیغام دے رہے تھے کہ تم انسان ہو کہ جانور ہو چکے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی دیکھتے چلیے اس کے بعد فرات کا پانی چھوڑا گیا۔ یہاں 2 روایتیں ہیں، بعض یہ ہیں کہ پانی نے بڑھ کے قبر کو چھپا لیا تاکہ مزید ظلم سے بچایا جا سکے، اور ایک روایت یہ ہے کہ پانی رک گیا وہاں پر۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ایک مرتبہ پانی چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسری مرتبہ اب اگر مصلحت نہیں ہے تو پانی رک گیا ہو۔ بہرحال پانی طواف کر رہا تھا قبر کا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور آخر میں جو شدید ظلم اس نے کیا وہ یہ کیا کہ اب ایک شخص کو جو یہودی ہے اسے سپہ سالار بنا کے اس سے کہا کہ میں جاتا ہوں، جاؤ اور جانے کے بعد اس قبر کو کھودو اور نعوذ باللہ لاش مبارک کو جس میں اثر کو باہر نکال کر کیسے یہ جملہ کہوں کہ نظر آتش کر دو۔ یہاں یہ ملتا ہے کہ یہ شخص آیا، یہ سب سے بڑا ظلم تھا، آیا قبر کو کھول بھی لیا اس نے،
مگر قبر کو شق کرنے کے بعد نہ جانے کیا منظر دیکھا. وہ منظر روایت نے بیان نہیں کیا. نہ جانے کیا منظر دیکھا کہ روتا ہوا نکلا اور اس کے بعد کہا اے متوکل اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تب بھی میں اس سید اس عظیم شخصیت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا. عزیزو گرفتار کیا گیا, یہودی تھا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, گرفتار کیا گیا, قتل کیا گیا. اس کے لاشے کی پیر میں رسی باندھ کر اسے گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا, مگر اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد ادھر قدم نہیں بڑھایا. میں کہتا ہوں متوکل تو کیا مٹائے گا؟ حکومتیں مٹ گئی مگر جو نام خدا پہ مٹ جاتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے. آج دنیا دیکھ لے, آج کیا آج جان پہ ہتھیلی پر لے کے جانے کا موقع نہیں ہے؟ آج جانے والے زائرین کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا, مگر آج 1400 سال کے بعد بھی خون حسین یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ فتح کا تاج کس کے سر ہے, فتح کا سہرا کس کے سر پہ ہے, کہ آج کسی حاکم کے نام پر اتنے جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے موجود ہیں. ذرا سا آپ حضرات بلا فصل ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی ایسا ظالم حکمراں سامنے ہے. اب اندازہ لگائیے کیا 10ویں اور 11ویں امام کا جہاد کیا ہے کہ اس کو خبر ملتی ہے, اطلاع دیتے ہیں آنے والے کہ تجھے معلوم ہے مخبری جھوٹی خبریں, تو اطمینان سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور مدینے میں علی نقی فوج تیار کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. بس ایک مرتبہ خط لکھا اور بڑے خلوص کے الفاظ کے ساتھ کہ آپ کی وہاں قدر کرنے والا کون ہے, آپ وہاں رہ کے کیا کریں گے, آپ یہاں تشریف لائیے, میرے یہاں آپ کی قدر ہوگی, یہاں پر آپ کے علم سے لوگ فیض حاصل کریں گے, آپ کی زیارت کے الفاظ لکھے. اور ہرثمہ نام ہے اس شخص کا, ہرثمہ, کہ جس کو سردار بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور کسی بھی قیمت پر لے کے آنا. پہلے کوشش یہ کرنا کہ اس خط کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, درخواست کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے سے لے کے آ جاؤ. یہ آیا, خط پہنچا. امام جانتے ہیں کہ اب کون سے جہاد کا موقع آ گیا, اس لیے کہ یہ جو اب تک کا وقت ملا ہے, میں نے عرض کیا کہ وقت ہی نہیں ہے, چھوڑتا ہوا چل رہا ہوں, مگر اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مدینے چھوڑنے سے پہلے کا جو وقت ملا ہے, اس کے لیے روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ دور پلٹ آیا تھا جو امام جعفر صادق کا دور تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کو اتنے دن موقع مل گیا, اس اتنے دن میں امام نے وہ خدمت کی ہے کہ بالکل یہ لگتا تھا کہ دور صادق پلٹ آیا ہے. مسجد کے اندر 900 حلقے شمار کیے کہ 900 حلقے ہیں جس کے اندر ہر ایک امام کا شاگرد ہے جو درس دے رہا ہے, اور امام بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی مشکل ہو, کوئی علمی دشواری ہو تو حل کے لیے ہم موجود ہیں. یہ اتنی خدمت ہے جو اس زمانے میں امام نے کر دی. مگر اب وقت آ گیا مدینہ چھوڑنے کا, لہذا ایک ایک سے رخصت ہوئے. امام کو معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, اور 10ویں امام کے ساتھ کمسنی کے عالم میں 11ویں امام, دونوں نے وطن چھوڑا. جب چلنے لگے تو ایک حکم دیا ہرثمہ, 1 ہفتے کا وقت ہے, ابھی 1 ہفتے اور یہاں پہ قیام کیا جائے, اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے. چونکہ کہہ دیا تھا کہ ظلم نہ کرنا, کوشش کرنا پہلے کہ ایسے ہی ساتھ میں آ جائیں, لہذا اس نے منظور کیا. اس 1 ہفتے میں امام نے کیا کیا, امام نے حکم دیا کہ سردیوں کے لباس تیار کیے جائیں, لحاف اور گدے تیار کیے جائیں, اور سفر میں انہیں ساتھ رکھا جائے. یہاں پر یہ ملتا ہے کہ ادھر تو امام یہ تیاری کرا رہے ہیں, ادھر ہرثمہ کی فوج کے اندر جو مختلف لوگ ہیں اس میں ایک علی کا چاہنے والا ہے. دیکھیے بہت سے ایسے چاہنے والے تھے کہ جن کی خمیر میں محبت تو ہے مگر حالات مانے ہو گئے کہ اس محبت کا اظہار کر سکیں. مجبوری اس فوج کے اندر ہے, لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ امام کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے, لہذا بار بار اسے تانا دیا جاتا ہے. کہاں ہے تمہارے امام کا علم, کہاں ہے تمہارے امام کے اندر فضل, اگر ان کے اندر وہ صاحب ذوالفقار تھے تو کیوں انہوں نے تلوار نہیں اٹھا لی, اگر خلافت ان کا حق تھا تو کیوں انہوں نے جنگ نہیں کی.
یہ سارے تانے اسے دیے جاتے ہیں اور یہ اپنے علم اور اپنی بساط کے مطابق ان کا جواب دیا کرتا ہے۔ اب جیسے امام نے یہ حکم دیا تو اب لوگ کوہنیاں چل رہی ہیں اور اس کو چڑھایا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا اتنی گرمی کا موسم اور اس کے اندر ساتھ میں لحاف گدے لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امام کی حکمت یہ کہتا ہے مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر میرے امام نے یہ حکم دیا ہے تو یہی حکم صحیح ہے، مگر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ عزیزو یہی شان ہونی چاہیے ماننے والے کی کہ اگر امام نے یہ کہہ دیا تو بس یہی صحیح ہے، راز کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر چونکہ حکم امام ہے لہذا میں اس کے اوپر عمل کروں۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا، جب صحرا میں پہنچا تو گرمی اور زیادہ بڑھ گئی، شدت گرمی کی ہو گئی۔ اس وقت اس چاہنے والے کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے چھیڑنا شروع کیا کہ دیکھا کتنے سواریاں بڑھا لی، کتنا وزن بڑھا لیا ہمارے پاس، ہم کتنے ہلکے پھلکے ہیں، اور ذرا امام کے غلاموں کو دیکھو، امام کی سواریوں کو دیکھو کتنے سامان لدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کیوں بھائی تم تو یہ روایت نقل کرتے ہو اور یہ بات آتی ہے کہ ایک ایک زمین سے ایک ایک زمین کے اوپر ایسی قبریں ہوں گی جس میں 70 مردے اٹھیں گے، یہ صحرا یہاں پہ کہاں ایسی جگہ ہے، کیا اس صحرا کے اندر سے بھی 70 مردے اٹھ سکتے ہیں؟ اور یہ وہی جواب دیتا ہے کہ اگر معصوم نے کہا ہے تو ایسا ہو کے رہے گا، کب ہوگا کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم، مگر میرے امام کا کہنا ہے تو ایسا ہوگا۔ عزیزو بس اسی رات اچانک موسم بدلا، بادل گھرے، آندھی آئی، بارش ہوئی، اولے پڑے اور اتنی شدید سردی ہوئی، اتنا سرد موسم آیا کہ ہر سما کی فوج کے اکثر سپاہی موسم کی تاب نہ لا سکے اور دائی اجل کو لبیک کہا، لقمہ اجل بن گئے۔ امام چونکہ انتظام کر کے چلے تھے لہذا امام کے کسی ایک غلام کا نقصان بھی نہ ہوا، بلکہ جو فاضل سامان تھا وہ امام نے دشمن کو دے دیا۔ ان کی شان ہی یہ ہے کہ خود پیاسے رہ کے دشمن کی پیاس بجھا دیتے، اسے دے دیا۔ اور اس کے بعد جب رات گزری صبح آئی تو امام نے کہا کہاں ہے ہمارا چاہنے والا؟ سبحان اللہ، یہ گفتگو امام کے سامنے نہیں ہوئی تھی، گفتگو تنہائی میں ہوئی تھی، لیکن اب امام چاہتے ہیں کہ سب کو بتا دیا جائے، جو باقی لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچ جائے۔ کہا ہمارے چاہنے والے تو کہاں ہے؟ نکل کے سامنے آ۔ چاہنے والا سامنے آیا، کہا تجھ سے کل یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اس زمین سے 70 مردے کیسے نکلیں گے؟ دیکھ مردوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان سب کو یہی دفنایا جائے گا اور اسی زمین سے یہ کھڑے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، اسی شان سے امام بڑھتے ہوئے بغداد پہنچ گئے۔ اب یہاں ذرا سا میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو امام کو مہلت مل گئی تھی وہ مہلت کس وجہ سے ملی تھی؟ میں نے مہلت عرض کیا نا کہ جس میں وہی دور پلٹ آیا تھا مدینہ میں، اور اگر امام کا زمانہ اور رہ جاتا تو نہ جانے کہاں پہنچ جاتا۔ لیکن یہ قربانیاں ہیں امام کی۔ آج جو شیعت آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی مضبوط ہوئی، یہ اس امام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ دو اماموں کا خاص اس کے اندر، ہر امام کا اپنا حصہ ہے، لیکن خاص طور پر دو امام، ایک ساتویں امام کہ جو قید رہے، 14 برس امام نے قید میں گزارے، سخت قید میں، لیکن آپ جانتے ہیں اس قید کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ اسی قید کا نتیجہ تھا کہ 8ویں امام کے سامنے حکومت کو جھکنا پڑا، یہ اسی قید کی برکت ہے۔ اس لیے کہ امام کیوں قید رہے؟ امام نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر لیا۔ امام جانتے تھے ہماری اس قید کے نتیجے میں شیعت کو مضبوط ہونے کا موقع ملے گا، اور اس کے بعد 10ویں امام ہیں اور 11ویں امام ہیں کہ جن کی زندگیاں قید میں گزری ہیں اور اس کی وجہ سے شیعت مضبوط ہوئی۔ کیسے؟ اب وہ میں آپ کی خدمت میں دوسرا رخ عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ عزیزان گرامی، امام کو اتنا موقع مل گیا کہ وہی 900 حلقے پھر مسجد میں نظر آئی، یہ موقع کیسے ملا؟
یہ موقع ایسے ملا کہ ادھر حاکموں کے سامنے ایک اور دشواری آ گئی. متوکل کا دور آتے آتے جو سلسلہ گزرا پورے سلسلے کے بیان کرنے کا موقع نہیں، ورنہ بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں اور بڑی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا، مگر وقت کم ہے، سمیٹ کے عرض کرتا ہوں. ہوا یہ ادھر کہ آپ کو کل کی گفتگو یاد ہوگی کہ ساری گفتگو متصل ہے ایک دوسرے سے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، لہذا مجبوراً کچھ چیزوں کو کل پھیلا کے عرض کرنا پڑا. میں نے کیا کل عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ کل یہ عرض کیا تھا کہ مامون کو جو حکومت ملی وہ ملی عرب مخالف ہیں عجمیوں اور ایرانیوں کی مدد سے، کیونکہ اس کی ماں ادھر جو ماں تھی امین کی وہ تھی زبیدہ خاتون، امین کو اس نے قتل کیا تھا لہذا عرب مخالف تھے. اس کی ماں ایرانی تھی عجمی، لہذا اس کی ماں کی طرف سے جتنے ایرانی تھے ان سب کا اس نے سہارا لیا. ادھر تو ایرانیوں کو ہاتھ میں لیا، ادھر امام کو ولی عہد بنا کر بنی فاطمہ کو اپنے حق میں کر لیا، اور بنی عباس بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے لہذا وہ بھی خاموش ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی حکومت مضبوط ہوئی. لیکن یہ ایرانی جن کی وجہ سے اسے حکومت ملی تھی، ایک مرتبہ یہ حج کے سفر پر گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ یہ ایرانی جن کے سائے میں مجھے حکومت ملی ہے، ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایک ہی خاندان ہے جس کا ہر جگہ تذکرہ ہو رہا ہے. ایک ہی خاندان ہے ایرانیوں کا خاندان جو اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا ہر جگہ ذکر ہے. چنانچہ اس نے واپس آتے آتے اس خطرے کو محسوس کر لیا کہ اگر ایرانیوں کی طاقت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. چنانچہ اس نے اور بعد کے حکمرانوں نے اب یہ کوشش کی کہ کسی طرح ایرانیوں کو کمزور کر دیا جائے. بھئی ادھر تو وہ دشمن ہے عرب، اگر ایرانیوں کو بھی قتل کریں گے، ان کو بھی ہٹائیں گے تو اب کوئی تیسری طاقت ہونی چاہیے. لہذا یہاں انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ انہوں نے اپنا رخ کیا ترکوں کی طرف. ترک جو ابھی تک انتہائی اسلام کے آنے کے باوجود ان کا عالم یہ ہے کہ جاہل، وحشی، درندہ صفت، خونخوار، جنہیں نہ کسی کی جان کی پرواہ نہ کسی حکم اسلام کا معلوم. بس اگر ان ایرانیوں کو ہٹانا ہے تو ترکوں کا سہارا لینا پڑے گا. لہذا ترکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور جب ترکوں سے خود کو مضبوط کر لیا تو ایرانیوں کا قتل عام شروع ہوا، اور دربار کے اندر جتنے ایرانی تھے اور جتنے بڑے لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا. اب ان ترکوں کو فوج میں تو لے لیا، لیکن توجہ کیجئے گا، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ 10ویں اور 11ویں امام کی خدمات کتنی زیادہ ہیں. انہیں لے تو لیا لیکن یہ اتنے درندے تھے، یہ اتنے وحشی تھے کہ جب یہ بغداد کی گلیوں میں نکلتے تھے پورے کے پورے غول ایک ساتھ، تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون راستے میں آ رہا ہے. بچہ، بوڑھا، جوان جو بھی راستے میں آئے اس کو کچلتے ہوئے نکلتے. ان کا طریقہ تھا کہ بس دیکھتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بچ سکتا ہے تو بچ جائے ورنہ ان کو کچلتے ہوئے. چنانچہ اب جو فوج میں اس کی ہے اور اب جو انہوں نے بغداد میں چلنا شروع کیا تو عوام سے روز یہ شکایتیں آنے لگیں، اس کا بچہ مارا گیا، اس کا بوڑھا مارا گیا، اس کو کچل دیا، عورتیں کچل گئیں، مر گئیں کچل کر. تو اب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ عوام مخالف نہ ہو جائیں. ان کو ہٹا نہیں سکتے اس لیے کہ یہی اس وقت طاقت ہے، عوام کو خلاف نہیں کر سکتے کہ عوام بغاوت نہ کر دیں. لہٰذا اب ان کو ایک نیا سینٹر قائم کیا گیا جس کا نام ہے سامرا. آپ سمجھے؟ سامرا کو اس لیے بنایا گیا کہ ان ترکوں کو وہاں رکھا جائے بغداد سے باہر، تاکہ بغداد کے عوام محفوظ رہیں اور وہاں پر انہیں ساری فیسلٹیز دے دی جائیں. خوب کھاؤ پیو عیش کرو، دولت کا منہ کھلا ہوا ہے تمہاری طرف، مگر بس وہاں پہ رہو، جب ضرورت ہو تب یہاں پہ آ جاؤ. چنانچہ اس طرح سامرا کی بنیاد پڑی اور یہ وہاں پر رہنے لگے. اب جو امام پر ظلم کیا وہ ظلم یہ کیا کہ امام کو سامرا منتقل کیا اور ایسے وحشیوں درندوں کے درمیان پہنچا کر ایک ایسے محلے کے اندر امام کو اتارا کہ جو محلہ بدنام لوگوں کا محلہ ہے. دیکھیے ہر جگہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، کہ جہاں پر برے لوگ رہتے ہیں، جو بدنام علاقہ ہوتا ہے. کہاں کائنات کا امیر اور کہاں ایسا علاقہ. مگر میرے دونوں امام، کمسنی کے عالم میں امام حسن عسکری اور جوانی کے عالم میں 40 سال میرا امام زندہ رہا، 10ویں 40 سال حیات طیبہ وہاں پہ اتارا.
فقیروں اور درویشوں کا محلہ کہلاتا ہے، بدنام لوگوں کا محلہ کہلاتا ہے، اور وہاں امام کو رہنے پر مجبور کیا۔ لیکن عزیزو، پھول جہاں بھی رہے اپنی خوشبو پھیلاتا ہے، لہذا یہ امام بھی جانتے ہیں کہ کس چیز سے شیعت کو مضبوط ہونا ہے، لہذا یہ تو پتہ چل چکا عربوں کو اتنے ائمہ کی خدمات کے نتیجے میں، پانچویں امام تک آتے آتے عربوں پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ چاہے ظلم سے کسی کے پاس حکومت رہے، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ ورثہ اہل بیت کا ہے۔ پانچویں چھٹے امام تک سب پہچان چکے تھے، ساتویں اور آٹھویں امام کی کوششوں میں آٹھویں امام چونکہ دربار میں ہے، لہذا امام کو موقع ملا، وہ ایرانیوں پر یہ واضح کر چکے تھے کہ حقیقت میں وارث کون ہے۔ اب یہی ایک ترک قوم رہ گئی تھی کہ جس تک پیغام پہنچنا تھا، ایرانیوں کا تو چونکہ قتل ہو چکا، لہذا اب خود بھی انہیں ہوش آ گیا تھا، اب انہیں خود بھی پتا چل گیا تھا، وہ خود بھی سمجھ چکے تھے اس بات کو کہ اب ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، مگر یہ ترک، انہیں کیسے رام کیا جائے، انہیں کیسے راہ راست پلایا جائے۔ عزیزان گرامی، اب امام کی تبلیغ کا معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج ہندوستان میں جو آپ کو شیعت نظر آ رہی ہے، یہ شیعت جو اتنی پھیلی ہوئی ہے، آپ جگہ جگہ پر جائیں، یہاں پر امام بارگاہ، یہاں پر وہ روایتیں اس انداز سے چلتا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے جو مغل سلاطین تھے وہ سب یا شیعہ تھے یا مائل بشیعہ تھے۔ یہ مغل سلاطین کون تھے؟ یہ سب نسل ہیں انہی ترکوں کی، یہ سب نسل ہیں انہی ترکوں کی، جن کو میں عرض کر رہا ہوں کل تک کیا ہے؟ وحشی، درندے، خونخوار، کتنے خونخوار کہ انہی کی نسل سے آگے جا کے آتا ہے ہلاکو خان، کہ جن کے لیے تاتاریوں کا ظلم یہ تھا، تاتاریوں کا عالم یہ تھا ان کی وحشت اور درندگی کا، کہ جن کے لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا یہ کیسے ظالم تھے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب یہ مسلمانوں کے دشمن ہوئے نا، تو مسلمانوں کے خوف کا عالم یہ تھا کہ ایک دن ایک تاتاری کہیں سے گزر رہا تھا سردار، اور وہاں پر 10-12 مسلمان اسلحے کے ساتھ موجود تھے، اور اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، تو ان کا روب و داب یہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے انہیں گھڑک کے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ خبردار یہیں پہ کھڑے رہنا، ابھی میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کے آتا ہوں تاکہ تم سب کو ذبح کر سکوں۔ یہ 10-12 ہیں، ان کے پاس اسلحہ اور تلوار ہے، وہ تنہا ہے، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں، میں بھی واپس آ رہا ہوں۔ چنانچہ تاریخ کی لفظیں یہ ہیں کہ یہ ایسے کھڑے ہو گئے کہ جیسے جانور اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ ہمیں ذبح کر لو، قتل کر لو۔ وہ اطمینان سے گیا، وہاں سے تلوار لے کے آیا، ایک ایک کا گردن پکڑ کے آگے کی اور ان کو ذبح کیا۔ یہ عالم، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہی کرمٹ لی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بعد میں انہوں نے کرمٹ بدلی، یہی مسلمان ہوئے تو کیا خود ہی ہو گئے؟ کون سی چیز نے انہیں اسلام لانے پر مجبور کر دیا؟ یہاں سے سلام کیجئے اپنے ائمہ کو، اور اس کے بعد ان علماء کو جو ائمہ کی ان سیرت کو لے کر آگے بڑھے۔ یہاں سے سلام کیجئے علامہ ہلی کو، یہاں سے سلام کیجئے شیخ نصیر الدین طوسی کو، کہ جن کی تبلیغ کے کوئی علوم جو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے نتیجے میں یہ سب۔ تو اب امام کا مقابلہ امام کو ان کے درمیان رکھا گیا ہے تاکہ ایسوں کو کیا سمجھائیں گے اور کیا سکھائیں گے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک انتہائی خونخوار گننے کا ترک وہ امام کے سامنے آیا، اور نہ جانے وہ کیا ارادہ رکھتا تھا، وہ کس ارادے سے آیا تھا کہ امام نے فصیح و بلیغ ترک زبان میں اس سے گفتگو کرنی شروع کی، جو ان کی علاقائی زبان تھی ان میں گفتگو کی، اور 2 جملے کہے تھے کہ وہ امام کے قدموں پہ گر پڑا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس چھوڑ رہا ہوں باقی چیزوں کو، وقت نہیں ہے۔ گفتگو کرنی شروع کی۔ دیکھیے یہاں پہ ایک واقعہ اور بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ سب 10ویں امام ہی کے واقعات ہیں، 10ویں اور 11ویں امام کے واقعات بہت حد تک مشترک ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ 11ویں امام کا واقعہ اس کے بعد سنیں، 11ویں امام نے بھی، مگر میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ مرحلہ آسان ہو جائے۔ 11ویں امام کے لیے راوی بیان کرتا ہے، ابو ہاشم نام ہے راوی کا، کہ امام کی خدمت میں ہندوستان سے ایک شخص آیا
اور اس نے آ کے سنسکرت کی زبان میں امام سے گفتگو شروع کی، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ امام نے اسی زبان میں اسے جواب دیا۔ کہا جب وہ چلا گیا، بہت سارے مسائل اس نے پوچھے، امام نے جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے ذرا حیرت اور تعجب ہوا، اور میں امام کے پاس آیا، مولا آپ اس علاقے سے کبھی باہر تشریف نہیں لے گئے، آپ اتنے اسی علاقے میں رہتے ہیں، یہیں کی زبان بولتے ہیں، یہ تو بالکل اجنبی نئی زبان تھی، یہ تو سندھ سے آیا تھا، ہندوستان سے آیا تھا، اس کی زبان آپ کو کیسے آتی ہے؟ امام نے کہا ہم ساری مخلوقات کی زبان جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تمہارے ہی امام نہیں ہیں، ان سب کے امام ہیں۔ اور یہ کہہ کر امام نے کہا ابو ہاشم تجھے حیرت ہو رہی ہے؟ کہ یہ کنکری اٹھا، وہ کنکری اٹھا کے اپنے دہن میں رکھی، اس کے بعد نکال کے کہا اسے اپنے منہ میں رکھ لے۔ ابو ہاشم کہتا ہے میں نے وہ کنکری اپنے منہ میں رکھی تھی، چند لمحے گزرے تو میں 73 زبانوں کا جاننے والا بن گیا، 73 زبانوں کا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، لعاب دہن کیا ہوتا ہے۔